ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 64 یعنی باہمی رضامندی، آپسی رضامندی اور دست بدست، ہاتھ در ہاتھ لین دین کا جواز وغیرہ، یہ عنوان ہے مسئلے کا۔ آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی دیکھ لیجیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ معنی ہو گیا صاحب اس کا۔ اب آگے دیکھیے، فرماتے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے باطل طریقے سے مال کھانے سے منع فرمایا، یعنی ایسے طریقوں سے جن کو شریعت اچھا نہ کہتی ہو، جیسا کہ چوری ہے، خیانت ہے، غصب ہے، جوا اور سودی کاروبار وغیرہ، یعنی جن طریقوں کو شریعت اچھا نہیں کہتی ہے ان طریقوں سے مال کو کھانے سے منع کیا گیا۔ ان سب طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے الفاظ سے بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد دوسری صورت بیان فرمائی کہ جانبین کی رضامندی سے مال کھانا جائز ہے، یعنی فریقین کی رضامندی سے مال کھانا جائز ہے۔ ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی جب مستثنی منہ کے اندر داخل نہ ہو تو اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں۔ جیسے جاء القوم الا حمار، اب ظاہر سی بات ہے حمار قوم میں داخل تو نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لیکن تم ایسی تجارت کا قصد کرو جو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، یا یہ معنی کہ باہمی رضامندی سے تجارت کا ہونا غیر ممنوع ہے، یعنی منع نہیں ہے۔ اب اس کی ترکیب کو دیکھ لیجئے، اعراب کو۔ لفظ تجارتاً اگر مرفوع پڑھا جائے تو اکثر قراء حضرات کی جو کہ قرأت ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا مگر یہ کہ تجارت باہمی رضامندی سے واقع ہو۔ اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا مگر یہ کہ تجارت باہمی رضامندی سے واقع ہو، اور اگر اس لفظ کو منصوب پڑھا جائے جو کہ کوفی قراء اکرام کی قرأت ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے ہے تجارتاً، تو اس صورت میں یہ کانا ناقصہ کی بنا پر ہوگا، یعنی مگر یہ کہ تجارت ایسی ہو جو باہمی رضامندی سے ہو، اور عن تراض تجارت کی صفت ہوگا، یعنی ایسی تجارت جو آپس میں رضامندی سے ہو۔ آیت کریمہ میں خاص کر تجارت کا ذکر کیا گیا، حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی باہمی رضامندی ضروری ہوتی ہے، دوسرے طریقوں میں بھی باہمی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کے اکثر اسباب تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہنا جائز ہے کہ تجارت سے مراد مطلقاً اشتعال ہو، جیسا کہ بیضاوی نے ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ باہمی رضامندی جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے، یہ ایک ضابطہ اور کلیہ ہے جو اموال کے کھانے میں حلت و حرمت کو بیان کرتا ہے۔ اس ضابطے سے حنفی فقہ کے بہت سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، حتیٰ کہ صاحب مدارک نے کہا ہے کہ آیت کریمہ بیع تعاطی اور بیع موقوف کے جواز پر دلالت کرتی ہے جب اس میں اجازت موجود ہو، کیونکہ اس طرح باہمی رضامندی پائی جاتی ہے، اور یہ آیت خیار مجلس کی نفی پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس میں تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کی رضامندی سے مال کھانے کو مباح قرار دیا گیا ہے، جس میں لین دین کی جگہ یعنی مکان عقد سے دونوں فریق کے الگ الگ ہو جانے کی قید نہیں۔ یہ قید و پابندی لگانا
نص قرآن پر زیادتی ہے۔ اسی آیت سے صاحب ہدایہ نے باب الحجر بسبب الدین میں اس مسئلے پر استدلال کیا ہے کہ مدیون کے پاس جب مال ہو تو حاکم کو اس کے مال میں قرض خواہوں کی خاطر تصرف کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ حاکم کا ایسا کرنا ایک قسم کی تجارت ہے جو باہمی رضامندی سے نہیں ہو رہی ہے، اور ایسی تجارت اس آیت کریمہ کی نص سے باطل ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ نے کتاب الاکراہ میں تمسک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا بائی یعنی بیچنے والا جس کو بیچنے پر زبردستی کی گئی، جب اس پر سے زبردستی کے آثار ختم ہو جائیں تو اسے کی گئی تجارت میں اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کی گئی تجارت کو جائز قرار دے دے، چاہے تو فسخ کر دے، ختم کر دے، کیونکہ اس کی حالت اکراہ میں تجارت رضامندی سے نہیں تھی، اور یہ اس آیت سے باطل ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نہیں سے مقصود یہ ہے کہ ایسی جگہوں میں مال کو خرچ کرنا ممنوع ہے جن میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور تجارت سے مراد ان جگہوں میں خرچ کرنا ہے جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جیسا کہ بیضاوی میں ہے۔ اس معنی کی صورت میں آیت کریمہ میں مذکورہ تمسکات اور دلائل نہیں بن سکیں گے، جیسا کہ واضح ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی جنس یعنی مومنین کو قتل نہ کرو۔ ایسا اس لیے کہا گیا کہ تمام ایمان والے آپس میں ایک ہی جان کی طرح ہیں، یا اپنے آپ کو قتل نہ کرنے سے مراد خود اپنی ذات کو قتل کرنا ہی لیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جائے، یا باطل طریقے سے مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے، یا کسی حرام طریقے سے کھا کر، جیسا کہ ہندوستان میں بالخصوص جو ہے کرتے ہیں، جاہل کرتے ہیں، یا ایسے طریقے سے جو ہلاکت کی طرف پہنچانے والا ہو، یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ کی خاطر اپنے آپ کو قتل مت کرو، جس طرح بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنے پر مامور تھے۔ اس مفہوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ان اللہ کان بکم رحیمہ دلالت کرتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے۔ صاحب کشاف نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی یہ تعویل کیا کرتے تھے کہ سردی کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کرنا مراد ہے، یعنی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اس کے بجائے اس حالت میں تیمم کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ تعویل کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، اور صاحب بیضاوی نے اسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی توجیہ کی تائید میں ذکر کیا، اور یہ ایسی بات ہے جسے عقل قبول کرتی ہے۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں معتزلہ کا رد بھی ہے۔ ان کے یہاں کبیرہ گناہ کا مرتکب خارج اسلام ہوتا ہے، یعنی معتزلہ کے یہاں اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر دیا تو وہ اسلام کے باہر ہو گیا، یعنی مومن نہیں رہتا ہے۔ ان کے اس موقف کا رد ہو رہا ہے کہ آیت کریمہ میں حرام کھانے والے اور خودکشی کرنے والے کو مومن کہا گیا ہے، ان دونوں کو ملا کر ذکر کیا گیا، بلکہ حرام کھانا اس کو مقدم لایا گیا تاکہ تاکید اور مبالغہ ہو سکے، اور تجارت عن تراد یہ ہے، یعنی رضامندی کے ساتھ تجارت یہ ہے کہ تو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے گھروں میں جانا بند کر دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یہ نازل فرمائی، جس میں ارشاد ہوا ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو مسئلہ ہے 65 میراث کی شرعیت اور موالات کی ولا کا بیان، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔